چنانچہ ایک عیسائی رائٹر ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ. کوئی 15-20 سال پہلے اس نے کتاب لکھی اور کتاب کا عنوان تھا اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ میں جتنی شخصیتیں بڑی گزری ہیں جنہوں نے تاریخ کو متاثر کیا، ان میں سے 100 شخصیتوں کی اس نے لسٹ لکھی، اور ان 100 شخصیتوں میں سب سے پہلے اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، نیوٹن کا بھی کیا، شیکسپیئر کا بھی کیا، آئنسٹائن کا بھی کیا، بڑے بڑے سب انسانوں کا تذکرہ کیا، مگر سب سے پہلے نمبر پر اس نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا. خود عیسائی بندہ ہے. میں جب اس کتاب کو پڑھا تو اس کتاب کا پہلا فقرہ تھا کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دی رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ول سرپرائز سم آف دی ریڈرز، کہ میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے کہ اس فہرست میں نمبر 1 پر ان کا تذکرہ کروں، اس سے بعض قارئین بڑے حیران ہوں گے، مگر میں ایسا کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ آئے اور وہ بڑی شخصیتیں بنے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے بہترین استادوں سے، پروفیسروں سے پڑھا، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھا، اور پھر اپنے وقت میں وہ بڑے انسان بن کر زندگی گزار گئے. ایک ہی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جنہوں نے پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، اور پھر انہوں نے اگر دنیا کو علم کا درس دیا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ میں انہیں پہلے نمبر پر بیان کروں. تو اللہ کے محبوبوں کو اللہ نے علم ایسا عطا کیا کہ سبحان اللہ، آپ نے انسانیت کے سامنے علم کے دریا بہا دیے. امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم. دیکھنے میں ان پڑھ تھے مگر دنیا کے سب سے بڑے دقیقہ دان تھے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا تھا. ہم نے ایک مرتبہ ایک مینجمنٹ کا کورس کیا تو جرمنی کا ایک پروفیسر تھا جو 9 یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر تھا. وہ آیا ہمیں وہ کورس پڑھانے کے لیے. پورے ملک کے بہت قابل انجینئرز کو اکٹھا کیا گیا تھا. تو مسٹر براڈی اس کا نام تھا، جرمن تھا وہ. اس نے آ کے ہمیں درس دیا اور کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ طالب علمی پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جب اسکول کالج سے بندہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے پھر کتابوں کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یورپی دنیا نے اس چیز کو ڈھونڈا ہے کہ آج کے سائنسی دور میں بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے. چنانچہ جو لوگ پریکٹیکل انجینئر بن جاتے ہیں ان کو سیمینار اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، کانفرنسیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، بلیٹنز پڑھنے پڑتے ہیں، ریسرچ پیپرز پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ ان کا علم اپ ڈیٹ رہے. اس نے 3-4 مرتبہ یہی بات کی کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو صرف اسکولوں کالجوں میں نہیں پڑھنا پڑتا، پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے، پوری زندگی پڑھنا پڑتا ہے. جب اس نے 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی تو میں نے اشارہ کیا کہ میں آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مسٹر احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو یہ لفظ کہہ رہے ہیں نا کہ یورپی یونین اس نتیجے پر پہنچی کہ بندے کو بعد میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. کہنے لگا صحیح بات کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اسکولوں کالجوں کے بعد بھی بندے کو پڑھنا پڑتا ہے. وہ حیران ہو گیا، کہتے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ تم علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. تو تاریخ انسانیت میں پوری زندگی علم کرنے کا کنسیپٹ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ہے، تمہارا نہیں ہے. جب میں نے یہ بات اس کو بتائی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد تو وہ حیران ہو گیا. تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا سارے لوگوں کے سامنے اور اپنی ڈائری لا کر مجھے دی اور مجھے کہنے لگا کہ اس کو عربی میں بھی لکھ دو اور اس کا انگلش میں ترجمہ بھی لکھ دو. میں نے لکھ دیا.
پھر وہ آیا اور کہنے لگا سب لوگوں کے سامنے کہ میں آج اس کلاس کے سامنے عہد کرتا ہوں آئندہ جہاں بھی میں لیکچر دوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یورپی یونین نے یہ کہا، میں کہوں گا کہ تاریخ انسانیت میں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور کیا۔